مولانا فضل الرحمان کی جانب سے فوج اور شہداء کے حوالے سے دیے گئے متنازع بیان نے قوم کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایڈوکیٹ منظور قادر بھنڈر کی درخواست پر عدالت نے مولانا کو 28 جولائی کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے اور پولیس کو بھی اسی روز رپورٹ جمع کروانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ محض ایک قانونی کارروائی نہیں بلکہ اس بات کا اظہار ہے کہ مولانا کا بیان کس حد تک ریاستی اداروں کی حساسیت کو مجروح کر گیا۔ جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ مولانا کے خلاف رد عمل کسی ایک سیاسی جماعت تک محدود نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جیسی روایتی حریف جماعت سے لے کر وکلاء برادری، سول سوسائٹی اور علماء کرام تک سب نے یک زبان ہو کر اس بیان کی مذمت کی ہے۔ یہ اتفاق رائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ مولانا اس بار کوئی سیاسی نقطہ نہیں بلکہ ایک ایسی لکیر عبور کر گئے ہیں جسے پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ تقدس دیا جاتا رہا ہے، یعنی شہداء اور سلامتی اداروں کا احترام۔ سوال یہ ہے کہ اتنا تجربہ کار اور رکھ رکھاؤ رکھنے والا سیاسی رہنما آخر ایسا بیان کیوں دے بیٹھا؟ اس کا جواب مولانا کے سیاسی ماضی میں چھپا ہے۔ کشمیر کمیٹی کی چیئرمینی ہو یا خارجہ امور، مولانا نے ہمیشہ اقتدار کے حصول کو ہی اپنا سیاسی نظریہ بنائے رکھا۔ وکی لیکس کے انکشافات اس امر کی محض ایک مثال ہیں کہ اقتدار کی خواہش کس حد تک ان کی سیاست پر حاوی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ ان پر روایتی سیاستدانوں کی طرح کرپشن کے الزامات بھی لگتے رہے ہیں۔ جمہوریت سے مولانا کی وابستگی کا ریکارڈ بھی کچھ مثالی نہیں۔ 2002 کے متنازع انتخابات کے بعد خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت کے عوض اس دور کے فوجی حکمران کے لیے متنازع 17ویں ترمیم میں سہولت کاری ہو، یا 2018 کے انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دے کر ان کے خلاف لانگ مارچ کرنا اور پھر اسی اسمبلی کی حکومت میں شامل ہو جانا اور اپنے بیٹے کو بھی وزیر بنوا لینا، یہ سب مولانا کی عملیت پسندی کا ثبوت ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ موجودہ سیاسی نظام میں مولانا یا ان کے کسی قریبی رشتہ دار کے لیے کوئی حصہ نہیں نکل رہا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وقفے سے نظام کے خلاف بیانات دیتے رہتے ہیں، اور اب یہ سلسلہ شہداء کے خلاف ہرزہ سرائی تک جا پہنچا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، نواز شریف اور زرداری جیسے قومی دھارے کے سیاستدانوں نے بھی اپنے اپنے ادوار میں ریاستی اداروں کے مخصوص عہدیداروں پر تنقید کی ہے، مگر کبھی بھی سلامتی کے اداروں یا شہداء کو مجموعی طور پر ہدف نہیں بنایا۔ مولانا کا طرز عمل اس روایت سے واضح انحراف ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان کو اپنے اس متنازع سیاسی اور قانونی قیمت چکانا پڑے گی؟ کیا 28 جولائی کی سماعت اس کا پہلا جواب دے گی؟ اسی زاویے سے پینل کے سامنے سوال رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان اور رضا رومی صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ حکومتوں کا حصہ رہنے، حکومتیں بنانے، گرانے، مقتدرہ سے تعلقات کا وسیع تجربہ رکھنے والے مولانا فضل الرحمان کا متنازع بیان جوش خطابت، زبان کی لغزش یا سیاسی محرومی کی فرسٹریشن؟ رضا رومی صاحب، عدالت کہہ رہی ہے مولانا فضل الرحمان کے اس توہین آمیز بیان پہ انہیں بلا رہی ہے، حاضر کر رہی ہے۔ ماضی کے بھی کچھ حوالے میں نے دیے کہ لیڈرز تنقید تو کرتے رہے مخصوص شخصیات کے کردار پر یا ان کے ایکٹس کے اوپر، لیکن اس طرح جنرلائز قسم کا سٹیٹمنٹ شہداء کے اوپر دیا جانا، اس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے۔ ہر طبقہ فکر اس کے اوپر تنقید بھی کر رہا ہے۔ بار نے بھی، کراچی بار نے بھی اس کے اوپر تنقید کی ہے، عدالت میں بھی معاملہ چلا ہے۔ کیا مولانا فضل الرحمان کو سیاسی یا قانونی قیمت ادا کرنا پڑے گی، یا گفتگو میں ہی وہ کسی وقت اس بات سے ایک قدم پیچھے ہٹ سکتے ہیں یا ہٹ جانا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ واقعہ ہے عائشہ کہ سیاسی قیمت مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیا ادا کرنی پڑے گی۔ آلریڈی جو وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں اور اقتدار سے دور ہیں، کیونکہ ان کو بھی تو آپ کو پتا ہے کہ کتنی دہائیوں سے عادت ہے کہ وہ ہر حکومت میں اقتدار میں ہوتے ہیں، چاہے کشمیر کمیٹی میں ہو، کبھی صوبہ بلوچستان یا خیبر پختونخوا میں حکومتوں میں شامل ہوں، یا مرکز میں وزارتیں، پرکس، پریولیجز، ان کی تو بڑی پرانی ان کی ایک وہ جسے کہتے ہیں روٹین بن چکی ہے۔ تو اس بیان کے بعد تو وہ دوری اقتدار سے مزید گہری ہو جائے گی۔ یہ تو فی الحال ان کو کچھ نہیں ملنے والا۔ اگر ان کی یہ اسیسمنٹ ہے کہ وہ اس طرح کا بیان دے کے تو اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کر دیں گے اور اسٹیبلشمنٹ گھبرا کے ڈر کے جو ہے وہ ان کو اقتدار میں حصہ دے دے گی، تو ایسے تو ہونے والا نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ سیاسی طور پر ان کو بہت نقصان پہنچا ہے خیبر پختونخوا اور میں اسپیشلی پی ٹی آئی کے ہاتھوں،
اور پہلے تو پی ٹی آئی کی جو پاپولزم تھا وہ آہستہ آہستہ وہ اس نے ان کا ووٹ بینک جو ہے اس کو کاٹا ہے، اور اب پی ٹی آئی کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست جو ہے وہ مزید اس نے پی ٹی آئی کی جو سیاست میں اور مقبولیت میں ایک روح پھونکی ہے۔ تو اس وقت مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر وہ دکھائی دیں گے کہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے تو پھر تو ان کی رہی صحیح جو پولیٹیکل سپورٹ یا ان کی جو سپورٹ بیس ہے وہ بھی ان سے مزید نالا نہ ہو جائے۔ تو ایک تو یہ سیاسی مجبوری بھی ہے، یہ ساری چیزیں سیاسی مجبوریاں ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس کو ذرا اگر گہرائی میں جائیں تو یہ پاکستان کے دائیں بازو کی جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا ہمیشہ سے دہشت گردوں کے بارے میں ایک بڑا ہی مبہم قسم کا نظریہ رہا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے آج سے تقریباً ایک دہائی سے زائد ہو گیا ہے کہ جماعت اسلامی کے لیڈر تھے منور حسن صاحب، جی بالکل، ان کا یہ بیان تھا مینوان، میں اس کو کوٹ کرتا ہوں کہ جب اس زمانے میں بھی طالبان آ کے تو یہاں پہ ہمارے سویلینز اور فوجیوں اور پولیس والوں کو اٹیک کرتے تھے، ان کو شہید کرتے تھے، تو انہوں نے کہا تھا جی مجھے نہیں پتا کہ کون سی سائیڈ کا بندہ جو ہے وہ شہید ہے، یعنی کہ طالبان یا پاکستان کی سیکیورٹی فورسز۔ اب اندازہ کیجئے کہ آپ جس ملک کے باسی ہوں اور وہاں پہ 60-70 ہزار لوگ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہوں، اور آپ مذہبی سیاست کے ٹھیکیدار بھی ہوں اور ایسی آپ بات کہہ دیں، تو اس وقت بھی ہمیں بہت غصہ آیا تھا، ہم نے اس کی کھل کے مذمت کی تھی۔ اور آج یہ جو ہے مولانا فضل الرحمان کا بیان، اس کی بھی مکمل مذمت ہونی چاہیے۔ اس سے قطع نظر کہ ہمیں تحفظات ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو سیاست میں رول رہا ہے، ہم ان کو ایڈوائز بھی کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ملک کی بہتری کے لیے کوئی جو ہے طریقہ نکالیں اور تھوڑی بیک سیٹ لیں، لیکن ہمارے جو جوان، ہمارے جو فوجی، ہمارے پولیس والے جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، ان کی شہادت پہ کوئی انگلی اٹھائے اور ان کو کوئی پامال کر کے نیچا دکھانے کی کوشش کرے تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غلط اور گھٹیا چیز ہے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس پہ کارروائی قانونی اور یہ وہ، میرے خیال سے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے۔ آپ ان کو کیا وہ کیس ہو جائے گا، وہ اور ایک پینڈوراز باکس کھل جائے گا۔ اس سے یہ ضرور ثابت ہو گیا کہ ہمارے کی یہ جو خاص قسم کی گروپس اور سیاسی گروہ تھے جن کی پشت پناہی کی گئی، جن کو سرپرستی دی گئی سیاسی قوتوں کی طرف سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی، اصل میں ان کی سیاست یہ ہے کہ جب کرٹیکل مومنٹس آتے ہیں قوموں کی زندگیوں میں تو اس وقت یہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں، یہ ایکسپوز ہو گیا۔ یہ 1947 میں بھی یہی جو گروہ تھے یہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے تھے، یہ پاکستان کو نہ پاکستان کہتے تھے اور قائد اعظم کو مختلف القابات دیتے تھے۔ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیجیے، اب تو ٹیکنالوجی نے آسان کر دیا، جو دیکھنے والے ناراض بھی ہوں تو گوگل کر لیں، سب کچھ سامنے آ جائے گا کہ کیا کیا القابات وہ ہمارے ملک کے جو فاؤنڈر ہیں اور فاؤنڈنگ فادرز کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ تو 47 سے آج تک ہم تو جانتے ہیں، جانے نہ جانے تو گل ہی نہ جانے، جو گل آپ سمجھتی ہیں کون ہے، ہم تو اچھی طرح سے جانتے ہیں ان کی سیاست کیا ہے اور ان کی مطلب پرستی، موقع پرستی اور مذہب کا چورن بیچنا کیا ہے۔ جی عائشہ، درست ہو گیا جی۔ گفتگو یہاں پہنچی کہ جو لیڈرز ہیں، قائدین ہیں، ان کو اپنی ذات مفسی مجبوریوں کو پیچھے رکھتے ہوئے عوام کے معاملات پر جب گفتگو کریں تو جذبات بھی تھوڑے قابو میں رہنے چاہیے۔